ملتمس ہوں کہ اپنے واعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں اور ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہے جس کی یہ تصویر ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا استاد محمد ظہیر صاحب۔ كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة تهديك وتهدي حبيبك وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم عليك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب احترام انتہائی قابل عزت و قابل تکریم حفاظ کرام علماء کرام محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام گرامی، آپ سب احباب، محیط کی سرزمین کا رہنمائی، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے آپ نے مختلف مساجد میں درس قرآن کا یہ جو بابرکت سلسلہ شروع کیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل جلالہ کریم آپ کی اس کاوش کوشش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور جو احباب نے اس محض مقصد میں جس طریقے سے میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ سب کی دل جائز بنانے کو عطا فرمائے۔ نشست میں جو مختصر سے گفتگو ہوگی اس کا موضوع، اس کا عنوان ایک بندہ معلوم کے دوسرے کے اوپر اللہ رسول کی طرف سے کیا حقوق ہیں، اور کسی معلوم کو، کسی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف دینا، اذیت دینا، اس کا
دل کو کھانا ہے۔ قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور میرے اور آپ کے دل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں طرز عمل کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام علیہم الرحمن اور اس امت کے برگزیدہ اور نیک لوگوں کا اس بارے میں ان کا کیا طرز عمل ہے اور کیا طریقہ رہا ہے، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا۔ وہ لوگ کہ جو مومن مردوں اور مومنات عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، پس وہ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ گرامی قرآن شریف کا مطالعہ کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک زندگی کو دیکھیں، تو پھر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مقدس نفوس القدسیہ نے اپنی زندگیوں کو کس طرح گزارا، اور ان کے جو دوسروں کے ساتھ تعلقات تھے، معاملات تھے، دوسروں کے ساتھ ان کا جو میل جول تھا، رہن سہن تھا، وہ کس خوبصورت طریقے کا تھا اور کس خوبصورت انداز میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مکہ کی سرزمین پر کون سی ایسی تکلیف ہے، کون سی ایسی پریشانی ہے، کون سی ایسی اذیت ہے جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف سے نہ برداشت کی ہو، مشرکین مکہ کی طرف سے اس کا سامنا نہ کیا ہو، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ملتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بدلا لیا ہو، کسی کو اذیت دی ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو جب حضور وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، انہوں نے قبول نہ کیا۔ جب حضور علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، اپنی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے ان سے کہا، ارشاد فرمایا تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہے جب طائف سے حضور واپس تشریف لا رہے ہوتے تو انہوں نے آوارہ قسم کے نوجوان حضور کے پیچھے چھوڑ دیے، اور جنہوں نے حضور کے اوپر پتھر برسائے، حضور کا جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ حضور شکستہ دل کے ساتھ وہاں سے واپس جب تشریف لا رہے تھے نا، تو اللہ کی طرف سے پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے اور جو آپ کو جواب دیا ہے، ہم نے وہ ساری باتیں سنی ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ حضور اگر آپ چاہیں تو ان دو پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیتے اور یہ پہاڑیاں اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دیتے، تو پتہ ہے حضور نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، میں ان کے خلاف بدعا نہیں کروں گا، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی قوم میں سے انہیں لوگوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانیں گے اور مجھے آخری نبی بھی مانیں گے، اللہ کو وحدہ
حضور کی سیرت ہمارے لیے، ہم نے اس کو اپنانا ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو بہترین ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ وہ کب ہوگا جب ہم سیرت رسول کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، تو تب انما المؤمنون اخوہ کا مطلب سمجھ آئے گا کہ مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو کام آج ہم مسلمانوں نے شروع کیے، بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک گھر ایک سیل ہو اور عرصہ دراز تک بندے کی ایک دوسرے کے ساتھ بول چال بھی بند ہو، تو اس سے تو یہی پتا چلتا ہے اگر ہم نے قرآن کھولا ہوتا، قرآن پڑھا، المیہ تو یہ ہے نا، المیہ یہ ہے مالک کے ساتھ علماء کرام فاضل کرام کہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کھولتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو صرف کس لیے کہ چوتھے کے حلق کے اوپر پڑھ لیا، 15 کے اوپر پڑھ لیا، یا 40ویں کے اوپر پڑھ لیا، اس حد تک ہم نے قرآن رکھا ہے۔ قرآن ہے ضابطہ حیات، مطلب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اس میں موجود۔ حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قرآن کا اتنا فہم عطا کیا ہے، اتنا علم عطا کیا ہے، اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن کے ذریعے سے، اللہ نے مجھے قرآن کا اتنا علم عطا کیا ہے، میں اس کے ذریعے سے اس گم شدہ نکیل کو بھی تلاش کر لوں، اس گم شدہ نکیل کو بھی تلاش کر لوں۔ وہی قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے نا، وہی 30 پارے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم اس قرآن کو صرف برکت کے طور پر گھروں کی الماریوں میں رکھتے ہیں، مساجد کی الماریوں میں رکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس قرآن میں اللہ نے کیا احکامات نازل فرمائے، اس قرآن میں خالق کائنات جل جلالہ نے کن کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا اور کن کن چیزوں سے ہمیں منع کیا، کن کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا۔ پھر حضور کے ساتھ مشرکین مکہ نے یہ شروع کیا کہ کون سی ایسی اذیت اور تکلیف تھی جو مشرکین مکہ نے آپ کو نہ دی ہو۔ مکہ جیسا پاک شہر جگہ آپ کو چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کے صحابہ کو مجبور کیا، صحابہ نے اپنی زمین جائیداد آج کوئی 1 انچ نہیں چھوڑتا، 1 انچ نہیں چھوڑتا، بلکہ میں نے کوشش کی ہے کسی اور کے نیچے آئے۔ ہم تو دائیں بائیں سے جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے وہاں تک ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری ہماری ہو، جہاں تک دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر بھی نظر جائے ہم کہتے ہیں یہ ساری ہماری ہو۔ ہم تو 1 انچ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ لالچ اندر اتنی چلی گئی ہے نا، اندر من میں ہوئے۔ تو حضور نے یہ قرآن کی یہ آیات تلاوت کی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت تمہیں ہلاک کر دے گی یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو گے۔ حضور نے فرمایا، پھر حضور نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، جدھر دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا وہی ہے جو کھا کر اس نے ہضم کر لیا، پہن کر پرانا کر لیا اور اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، نیک کاموں میں خرچ کر دیا، وہی اس کے کام آنے والی چیز ہے۔ تو مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام نے ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا۔ پھر اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ جب مکہ فتح ہوا نا، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام حضور کے ساتھ، اتنا جنب غفیر، حضور مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں نا، مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب سامنے وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کو مکہ جیسا شہر چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کیے۔ آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایمان قبول کرتا تو اس کو تکالیف، انسان تصور نہیں کر سکتا اتنے حقوق ہے، ہم تو اس کو معاف نہیں کرتے۔ تو حضور دیکھیں مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ راستہ تبدیل کر، میرے صحابہ راستہ تبدیل کر لو، کہیں اس کتیا کے بچوں کو ہمارے گزرنے کی وجہ سے لشکر بڑھا ہے، کہیں تکلیف نہ ہو، کہیں تکلیف نہ ہو، تیرا رحمت للعالمین۔ تو حضور نے ہمیں بھی تو یہی حکم دیا نا، جب مکہ پہاڑ پہنچے نا تو وہاں پر وہ سارے کافر موجود تھے، سارے موجود تھے جنہوں نے حضور کو تکالیف دی تھی، پریشان کیا تھا، مکہ جیسا شہر چھوڑنے پر مجبور
کیا تھا، آپ کے صحابہ کو تکالیف دی تھی، سارے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، گردنیں جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج نوجوان ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، سارے نے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں۔ تو حضور نے پوچھا نا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو سارے کے سارے یک زبان ہو کر بولے کہ آپ کریم باپ کے قریب بیٹھے ہیں، ہمیں آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو آج تم سب اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو، تم کیا ہو آزاد ہو۔ یہ ساری تعلیمات، یہ سارے احکامات ہم مسلمانوں کے لیے، حضور کی سیرت ہمارے لیے ہے، کسی کافر کے لیے نہیں ہے، یہودی کے لیے، عیسائی کے لیے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہمیں آج کہاں سے کہاں پہنچے، زمین سے ابرا پتھر ادھر سے اٹھایا آگے رکھ دیا، ایک دوسرے کی جگہ پر درا دو وہاں سے نام کاٹ لیا اس کو۔ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ سارا کچھ قرآن جیسی مقدس کتاب پاس ہونے کے باوجود، حضور جیسا نبی ہونے کے باوجود، صحابہ کرام علیہ رضوان جیسی مقدس جماعت ہمیں ورثہ میں ملی، وراثت میں ملی، ان کی تعلیمات وراثت میں ملی، اولیاء کرام جیسی مقدس جماعت ہمیں وراثت میں ملی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ملی، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ آج انما المؤمنون اخوہ کا مطلب ہم بھول گئے۔ پڑھے نا وہ مدینہ کا وہ ماحول کیسا ہوگا کہ جب مکہ سے صحابہ کرام ہجرت کر کے جاتے ہیں نا، تو جس کے دو گھر تھے اس نے ایک اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا، جس کا کاروبار تھا اس نے اس کو بھی تقسیم کر دیا، جس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، جائیداد تھی، اس نے اس کو بھی اپنے مسلمان بھائی، جب حضور نے ان کے درمیان مواخات قائم کی نا، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، انصار کو اور مہاجرین کو۔ تو صحابہ کا طرز عمل دیکھیں، مختصر کر رہا ہوں کہ صحابہ کا طرز عمل دیکھیں آج ہم کس مقام پر کھڑے، کس مقام پر کھڑے سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں کہ آپ کے کیا احکامات ہیں، حضور کا طرز عمل کیا تھا، حضور کا طریقہ مبارک کیا تھا۔ حبار بن اسود آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لات مارتا ہے، ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو جب وہ آپ کی تلوار کے نیچے آتا ہے نا تو حضور اس کو بھی معاف فرما دیتے، حضور اس کو بھی معاف فرما دیتے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں کہ جہاں ان لوگوں کی طرف سے مسلمان لوگوں کے زیادتی ہوتی لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا نا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ مفلس و نادار، مفلس کا مطلب ہے غریب، نادار جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا داری میں تو ہم مفلس غریب نادار اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو، مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، پیسے نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے، نادار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ قیامت والے دن مفلس کون ہوگا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس، جسے نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھی ہوں گی، صدقات و خیرات بھی بہت زیادہ کیے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، دیگر نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، اس کے پاس یہ ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن دوسری طرف عالم یہ ہوگا اس کا کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں تھے۔ نماز میں مسجد کی پہلی صف میں آ کر پڑھتا تھا، امام صاحب کے پیچھے آ کر اقامت بھی کہتا تھا، آج بھی بیت اللہ شریف کا وہ کئی مرتبہ کر چکا تھا، عمرہ جب بھی اس کا دل کرتا تھا وہ کرتا تھا، صدقات و خیرات بھی کرتا تھا، رمضان المقدس آتا لوگوں کو افطاری بھی کراتا، سارے معاملات کراتا تھا، لیکن اس کا عالم یہ تھا کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا، اس کا رشتہ دار اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا، اس کا بھائی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا اس کی وہ ساری نیکیاں لے کر، ساری نیکیاں لے کر ان میں اس کے رشتہ داروں میں جس چیز کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی نا دنیا میں، ان میں تقسیم کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ پیش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ پیش ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں،
صدقات اور خیرات بھی کریں، مسجد کی پہلی صف میں بھی جناب والا حضرت صاحب کھڑے ہوں، لیکن دوسری طرف عالم ان کا یہ ہو کہ ان کے نہ ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے نہ زبان سے مسلمان محفوظ ہے، تو پھر وہ حضور کی حدیث پڑھی اور باتوں کا علم ہونا کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت معاذ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا تھا نا حضور سے کہ اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس زبان سے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا پھسلنا، زبان کا پھسلنا انسان کو وہاں گراتا ہے جہاں قدم کا پھسلنا نہیں گراتا، یعنی بندہ اتنی گہرائی میں گرتا ہے، جا کر گرتا ہے۔ اسی زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور اسی زبان کے ساتھ بندہ دوسرے کو گالی بھی دیتا ہے، دوسرے کی غیبت بھی کرتا ہے، چغلخوری بھی کرتا ہے، دیگر وہ برائیاں بھی اسی زبان کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ قرآن عظیم قرآن رشید کو آپ پڑھیں اور سورہ حجرات کا مطالعہ کریں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کتنے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر فرمایا، کتنی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ سورہ حجرات کا دوسرا رکوع پڑھے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے انسان کو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، کہ ہم نے اس کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر گروہ اور قبیلے بنائے ہیں ہم نے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ یہ صرف گروہ اور قبیلے جو ہم نے نا آج بنائے یہ صرف پہچان کے لیے، برادریاں ہیں، قبیلہ ہے، کنبہ ہے، خاندان ہے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بڑائی کا معیار ہے نا تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کا دل کتنا صاف ہے، یہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، یہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے، خوف خدا دل میں کتنا رکھنے والا ہے۔ آج وہ ساری باتیں ہم مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئی، ساری باتیں ختم ہو گئی۔ آپ ہم سارے اگر غور کریں نا، جہاں 4 بندے ہم اکٹھے ہوتے کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوتے، 5ویں کی غیبت کر رہے ہیں، 2 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں ہم نماز پڑھ کے، اور ہم نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنا بڑا آسان ہے، نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے، نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ نیکی تو بندہ کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، دیگر نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ان کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھی 5 بندوں کی غیبت کر دی، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھی کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ صدقہ و خیرات کیا، 10 بندوں کو بتایا کہ میں نے فلاں کی مدد کی تھی، فلاں کی مدد کی تھی، اس کو میں نے کچھ یہ دیا تھا، مسجد میں پیسے دیے، آ کر مسجد کی خدمت کی، 10 بندوں کو باہر جا کر بتایا کہ میں مسجد کی خدمت کر کے آیا ہوں، تو ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس چیز کا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے نا، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہونا، اللہ وہ پہاڑ جتنا کرتا ہے اس کو، اللہ وہ پہاڑ جتنا کرتا ہے۔ اگر دکھلانے والا عمل ہو، دکھانے کے لیے لوگوں کو عمل ہو، تو پھر وہ اور پہاڑ جتنا بھی ہونا تو اللہ کے نزدیک وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی، ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کہ کیا ہم اسی طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کا حکم ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل کیا تھا اس بارے میں۔ بالخصوص حقوق اللہ کا جہاں ہم خیال رکھتے ہیں نا، حقوق العباد کا خیال رکھنا یہ ہر ایک بندے کے اوپر لازم ہے۔ یہ مت کوئی بندہ سوچے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا، کسی کے ساتھ ظلم کروں گا، کسی کا حق ماروں گا، کسی کو گالی دوں گا تو میری پکڑ نہیں ہوگی،
یہ ایک نہ ایک دن جب بندے کی آنکھیں بند ہوتی ہے نا، بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کما کے آیا ہوں، کیا آگے کے لیے میں نے سامان جمع کیا ہے۔ اس وقت پھر اللہ کی طرف سے بندہ مکرنے کی کوشش کرے گا، انکار کرے گا، زبان سے انکار کرے گا نا تو یہ ہاتھ بھی بولیں گے، یہ پاؤں بھی بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، یہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ حضرت صاحب کیا کما کے آئے ہیں دنیا میں کون سی کمائی کر کے آئے ہیں۔ بندہ یہاں تو بندہ چلاک بنتا ہے نا، کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، تگڑا بندہ ہو تو وہ اپنی چرب زبانی کے ساتھ، تیز زبانی کے ساتھ یا اپنی گفتگو کے ساتھ دوسرے کو بندہ نیچا دکھا سکتا ہے، سارا کچھ بندہ کر سکتا ہے، ہر اربہ بندہ استعمال کر سکتا ہے یہاں کامیاب ہونے کے لیے۔ آخرت میں کامیابی ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوگی، وہاں تو اگر رائی کے دانے کے برابر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کو اجر ملے گا، اگر برائی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ مت کوئی بندہ سوچے کہ مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں اگر بندے کی پوچھ نہیں ہوتی بندہ بچ جاتا ہے، پیسے کے زور پر بچ جاتا ہے، طاقت کے زور پر، عہدے کے زور پر بندہ بچ جاتا ہے نا، تو قیامت کے دن یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی۔ اس وقت ساری شانیں اللہ کے لیے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ساری شانیں، جتنی بھی شانیں ہیں نا وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوں گی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ و من والہ و عظم شانہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کا نور عطا فرمائے۔ جن جن احباب نے اس کاوش کو، اس کوشش کو، اس کام کو شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش، کوشش اور محنت کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا تنویر طاہر صاحب جو اس علاقے کی مرکزی جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، یہ آپ کی کوشش، محنت اور کاوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔